السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان مبارک بالکل قریب ہے، اس کے لیے بس 2 ہفتے باقی رہ چکے ہیں۔ رمضان سے قبل ہم کو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کے روزے ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہیں، اللہ ایک ایسی بیماری ہو، روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ شخص روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ پھر باقی معمولی اعذار میں روزے، نماز، کوئی بھی فرض عبادت معاف نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم معمولی بہانوں سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم معمولی اعذار سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو بعد میں یا تاخیر سے رکھ دیتے ہیں، یاد رکھیے ایک روزے کا کفارہ آپ پوری زندگی بھر روزے رکھ کر بھی نہیں رکھ سکتے، اللہ ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر میں شریعت نے چھوٹ دی ہے، باقی تمام اوقات میں، باقی تمام ماحول میں ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اور خاص کر اس مہینے سے قرآن کا خاص تعلق ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی نماز پڑھیں گے ہم، وہ عبادات کو رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ رمضان ہمارے لیے، ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے ہماری تربیت کا ایک ذریعہ ہو، جس کا اثر سال کے پورے 11-12 مہینے باقی رہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم نے پوری رمضان تو عبادت کر لیا، راتوں کو تو جاگ لیا، 5 وقت کی نماز تو پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے کہ ہم مسجد کو جانا چھوڑ دیں، قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیں، یا نعوذ باللہ ہم مسجد میں ہی نہ جائیں۔ دیکھنے کو بھی یہ اکثر آتا ہے کہ لوگوں کا ایک معمول بن گیا ہے برصغیر ہند و پاک میں کہ ہم کسی رات کو خاص کر کے اسی رات کو عبادت کرنے لگتے ہیں۔ عبادت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر ایک کسی خاص رات کو عبادت کو مخصوص کر کے عبادت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا ثبوت نہ تو حدیث میں ملتا ہے، نہ تو صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، کسی کے بھی عمل سے ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ محض دیکھا دیکھی، صرف ہم رسموں کے پابند ہو چکے ہیں، ہم پر دوسرے قوموں کا اثر پڑ چکا ہے۔ اور ایک بات میں بھی بتاتا چلوں، خصوصاً رمضان کے قبل یا کسی مبارک راتوں کے قبل ایک ڈیجیٹل میسج وائرل ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو میری ذات سے آپ کو کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر لیں۔ یاد رکھ لیں، یہ کوئی معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف پہنچی ہے، یا کسی کو آپ نے برا بلا کہا ہے، یا کسی کا حق آپ کے ذمے ہے، تو آپ اس سے براہ راست مل کر مسئلہ حل کیجیے۔ معافی مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلا حق اپنے والدین سے ملیے، ان سے بھی معافی مانگیے۔ ایسے ڈیجیٹل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر معافی مانگنے سے آپ کا حق پورا نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی شرم مر چکی ہے، ان کی حیا مر چکی ہے کہ رمضان میں جب جاب پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، تو گرمی کا بہانہ لے کر روزہ رکھے بغیر جاتے ہیں، اور سب کے سامنے پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور خود بھی گناہ کماتے ہیں، اور روزے داروں کا روزہ خراب کر کے
ان کو خلل میں ڈال کر کے ان کا روزہ خراب کرتے ہیں اور اس کا بھی گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ معمولی آدھار پر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو مکے کی گرمی یاد نہیں آتی، مدینے کی گرمی کی یاد نہیں آتی کہ صحابہ نے ان ماحول میں روزہ نہیں رکھا؟ آج کا زمانہ بہت اچھا ہے، آپ ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے لنگڑے عذر کرتے ہیں کہ ہم کو گرمی سے روزہ نہیں رکھنا ہوتا۔ اگر حقیقت میں کوئی عذر بھی ہے تو آپ روزے داروں کا روزہ خراب کرنے کے لیے سب کے سامنے ایسے پانی پینا یا کچھ کھانا بہت غلط بات ہے، آپ کو گناہ ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم کو رمضان میں عبادات بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز روزہ زکوٰۃ ہم کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رمضان کے برکت سے ہم کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور ہمارے ملک عزیز بھارت میں جو بھی مصائب ہیں، جو بھی حالات ہیں، پوری دنیا میں بھی سب حالات کو دور فرمائیں۔ یہی میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی یہی دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ ایک مسلمان جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے ہر بندے کی آواز کو سنتے ہیں، ہر بندے کی آواز کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔